کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ ان میں سے کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ ان میں سے بند نہیں رکھا جاتا، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والے، بھلائی کے چاہنے والے، جلدی آ جا، بھلائی کر، نیکی کر، اور منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے کہ اے برائی کے طالب رک جا۔ اور اللہ عز و جل وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کی گھڑیاں، لمحے، منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، دن، ہفتے، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی برکات کا مہینہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں جو آنے والے دن ہیں، جو آنے والے ہفتے ہیں، جو صبح ہیں، جو شامیں ہیں، جو دن اور راتیں ہیں، وہ بھی تو اللہ کے ہی ہیں، وہ بھی تو اللہ کے ہی ہیں۔ ان دنوں اور راتوں کے اندر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے، جو مساجد قائم کی گئی ہیں وہ بھی اللہ کے نام پہ قائم کی گئی ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر اتنا ثواب کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں یہ مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، آپس کے اندر اس کے اندر بڑی چیزیں مشترک ہیں۔ قرآن مقدس کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ روزہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ روزہ جو ہے یہ بھی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ تقویٰ کا درس دیتا ہے، اور روزہ جو ہے یہ بھی کس چیز کا درس دیتا ہے؟ تقویٰ کا درس دیتا ہے۔ اور روزہ رکھ کر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو شخص بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان کا اور قرآن کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے یہ رمضان کے اندر جو برکات ہیں، جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، یہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول قرآن مقدس کی وجہ سے ہے، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرما دیا۔ اور خاص طور پر اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان مبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے، خیر من الف، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے صرف ایک رات کی عبادت، وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من قام فی لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر کو رات کو قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے روزوں کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ جب یہ قرآن مقدس نازل ہوا، رمضان کی رات کو نازل ہوا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरह अलग की पहली आयात 5 आयात जब नाज़िल हुई, आप उस वक़्त गारे हिरा में थे। आप उस वक़्त गारे हिरा में थे और रोज़े की हालत में थे। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि आप खजूरें और जमजम का पानी लेकर अल्लाह की इबादत के लिए कहाँ जाते थे? गारे हिरा में। वहाँ पहली वही नाज़िल हुई। इसलिए रमज़ान रोज़ा जो है इसको बाबुल कुरान कहा जाता है और रमज़ान को शहरुल कुरान कहा जाता है कि जब पहली वही नाज़िल हुई, इमाम कायनात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त रोज़े की हालत में, और जो है ये महीना रमज़ान, और ये रमज़ान का महीना ये शहरुल कुरान है, ये कुरान का महीना है। लिहाजा मोहतरम भाइयों, इस महीने के अंदर कुरान मुक़द्दस के साथ जो है अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए, कुरान मुक़द्दस को पढ़िए, इसका नाज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए, इसके मानी के ऊपर गौर कीजिए, इसका मानी पढ़िए, इसकी जो है तशरीह और तफसीर इसकी पढ़िए, ताकि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनके मुतल्लिक़ इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही। लोगों कुरान को पढ़ा करो, इक़राउल कुरान, लोगों कुरान को पढ़ा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, बेशक ये कुरान कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। और दूसरे मुकाम पे इमाम कायनात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु क्या फरमाते हैं? युक़ालु लिसाहिबिल कुरान। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कुरान मजीद के पढ़ने वाले से क्या कहेगा? युक़ालु लिसाहिबिल कुरान। उस हदीस में क्या है? शफ़ीअन लिअस्हाबिही, अपने पढ़ने वालों से जिनका तल्लक कुरान मजीद के साथ है उनकी सिफारिश करेगा। और यहाँ युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, कुरान मुक़द्दस के पढ़ने वाले को, कुरान मुक़द्दस के साथ जिसका ताल्लुक है उसको क्या कहा जाएगा? इक़रा वर्तक़ी, इक़रा पढ़ता जा, जन्नत के दराजात चढ़ता जा, वरत्तिल कमा तुरत्तिल फिद दुनिया, और इस तरह खूब ठहर ठहर कर खूबसूरत आवाज़ के साथ, तरतील के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ, किरात के साथ, आराम और सुकून के साथ पढ़ता जा। कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया, जिस तरह तू दुनिया में खूब ठहर ठहर कर मज़े ले लेकर किरात के साथ कुरान पढ़ता था। फ़इन्ना मंज़िलतका इंदा आखिर आयतिन तक़रा हुआ, बेशक जन्नत के अंदर तेरा मुकाम, तेरा दर्जा, तेरा महल वो है जहाँ तेरी कुरान मुक़द्दस की आखिरी आयत हो। और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार बुक्स हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस वो वाहिद किताब है जो शख्स इसके साथ जुड़ जाता है, जो शख्स इसके साथ अपना ताल्लुक कायम कर लेता है, ये इसको दुनिया में भी इज्जत देती है और कल क़यामत के दिन भी इसको इज्जत के साथ सुरखरू करवाएगी। इसलिए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मुक़द्दस को खुद सीखता है और दूसरों को सिखाता है। और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इमाम कायनात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहि आखरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ लोगों के दराजात को, इज्जत को, मुकाम को, मर्तबे को इस किताब के साथ बढ़ा देता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के मुकाम और मर्तबे को इस किताब के साथ बढ़ा देता है। व यज़उ बिहि आखरीन, और कुछ लोगों के मुकाम और मर्तबे को और इज्जत को घटा देता है। जो लोग इस किताब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते हैं उनके मुकाम और मर्तबे को कुरान मुक़द्दस बढ़ा देता है। जो लोग इससे कट जाते हैं, इसके साथ अपना नाता नहीं रखते, इसको पढ़ते नहीं हैं, उनके मुकाम और मर्तबे को और इज्जत को अल्लाह तबारक व तआला घटा देते हैं।
اس لیے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مقدس کا دور کیا کرتے تھے۔ اور یہ کتاب کتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ یہ کتاب رمضان کے اندر آئی، یہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ اور افضل قرار پایا۔ یہ کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل قرار پا گئے۔ یہ کتاب مکہ اور مدینہ میں نازل ہوتی رہی، مکہ اور مدینہ تمام شہروں سے افضل قرار پائے۔ یہ کتاب بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر جو ہے نازل ہوتی رہی، وہ مسجدیں دنیا کی تمام مسجدوں سے اعلیٰ اور افضل قرار پائیں۔ یہ کتاب مکہ اور مدینہ کے اندر نازل ہوئی، وہ بستیاں، وہ شہر دنیا کی تمام بستیوں سے افضل اور اعلیٰ قرار پائے۔ اس کتاب کو لانے والا جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ تمام جو ہے فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل قرار پایا۔ جبرائیل کو دنیا جانتی ہے یہ مقام، یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ قرآن مقدس کے ساتھ اٹیچ ہونے سے، قرآن مقدس کو لانے سے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے سے۔ اور آج میں اور تو پکے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اس کتاب کے ساتھ کیا ہے؟ ایک شخص ایک واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے رمضان کا مہینہ ہے، جو ہے ایک میرا مقتدی ہے، اس نے میری افطاری کروائی، میں اس کی افطاری کرنے گیا، اس کی بیٹھک میں میں جہاں بیٹھا ہوا تھا، الماری کے اندر قرآن مقدس رکھا ہوا ہے، 7 پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں نے وہ پیسے اٹھا کر قرآن مقدس کے اندر رکھ دیے۔ جب واپس آ گیا وہ مجھ سے تھوڑا سا دور دور رہنے لگا، جیسے مجھ سے ناراض ہے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ حافظ صاحب، مولوی صاحب اٹھا کے لے گیا۔ جب آئندہ سال ہوا، لوگوں نے افطاریاں کرائی، وہ بھی تھوڑا سا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے قریب آیا، میری افطاری کروائی۔ جب افطاری کر رہے تھے تو آپس میں تھوڑی سی بات چیت ہوئی، میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے کھنگالا، اس کے ساتھ گفتگو کی کہ تو کھنچا کھنچا سا کیوں رہتا ہے، ناراض کیوں رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب پچھلے سال افطاری کروائی تھی، یہاں اس الماری کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا افسوس مسلمانوں تم پر، اے کاش کہ تو نے قرآن مجید پڑھا ہوتا۔ کہا اس قرآن مجید کو اٹھا کے لائیے۔ قرآن مجید اٹھا کے لایا، پہلے ہی ورق کے اندر وہ پیسے رکھے ہوئے، وہ معذرت کرنے لگا۔ اس نے کہا بھائی یہ معذرت مجھ سے نہیں، اس اللہ سے کر جس نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے نازل کیا، اور تو نے 1 سال تک تو بھی موجود ہے، تیرے گھر کے افراد دیگر بھی موجود ہیں، کسی نے بھی اس کتاب کو، قرآن مقدس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میرے متعلق بدگمانی کرتے رہے کہ پیسے مولوی اٹھا کے لے گیا۔ یہ ہم مسلمانوں کا تعلق ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں۔ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے ہم محبت کرنے والے، ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن مجید کے ساتھ دیکھیے۔ اٹھائیے بخاری کے اندر غزوہ احد کا واقعہ لکھا ہوا ہے، جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قبریں کھدوائیں۔ قبریں کھدوانے کے بعد جو ہے آپ نے حکم دیا کہ لاشیں زیادہ ہیں، شہداء کی تعداد زیادہ ہے، جگہ کم ہے، لہٰذا ایک ایک قبر کے اندر 2 3 4 کو دفن کیا جائے گا۔ دیکھیے امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے ساتھ محبت، صحابہ کرام کی محبت، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں جب ان شہداء کی لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی محبت کا ثبوت کیسے دیا؟ فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن، اور لوگوں، اور میرے صحابیوں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ اسوہ چھوڑ دو، یہ نمونہ چھوڑ دو، ایہم اکثر اخذا للقرآن، پہلے اس کی میت کو اٹھاؤ، پہلے اس کی لاش کو اٹھاؤ، پہلے اس شہید کی لاش کو میرے پاس لے کے آؤ جو ان میں سے قرآن مقدس کو زیادہ پڑھنے والا۔ یہ امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے ساتھ
محبت ہے۔ اور سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو پھر کمال کر دیا نا کہ رات کو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے اور وہ کمرہ، وہ چھپر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسی کے اندر گھوڑا بندھا ہوا ہے، وہی گھوڑا جس کے اوپر جہاد کرتے ہیں وہی گھوڑا، اور اسی چھپر کے اندر وہی ساتھ بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا ہے، اور رات کا وقت ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اچانک گھوڑا بھٹکنا شروع ہوا، اوپر دیکھا ایک روشنی ہے، روشنی کی ایک قندیل ہے، اس کو دیکھتے ہی رہ گئے، قرآن مقدس کی تلاوت کو بند کر دیا کہ یہ گھوڑا جو ہے میرے بیٹے یحییٰ کو کہیں کچل نہ دے۔ جب تلاوت بند ہوئی وہ قندیل آہستہ آہستہ دور چلی گئی، واپس پلٹ گئی، پھر تلاوت شروع کی قرآن مقدس کی، پھر جو ہے گھوڑے نے بھٹکنا شروع کیا، پھر باہر دیکھا، پھر وہی قندیل، وہی روشنی، وہی جگمگاہٹ، وہی آسمانوں کے اوپر روشنی۔ کئی بار ایسا ہوا، صبح امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں گئے، آپ سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کی محبت اور قرآن مجید پڑھنے کے فوائد، قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر تعلق۔ امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اسید، کاش تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا، کاش تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا۔ وہ جو روشنی کی قندیل تجھ کو نظر آئی تھی وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے اللہ نے زمین پر اتارے، اور کاش تو قرآن مجید کی تلاوت صبح تک کرتا رہتا، جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے، دیکھ رہے ہیں، ایسے مدینہ کے اندر لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے۔ یہ ان لوگوں کی قرآن کے ساتھ محبت۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامت، یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک انسان پریشان ہوگا، ہر ایک انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ہر ایک انسان کے گناہوں کے مطابق اس پر پسینہ، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے رانوں تک، کسی کے ناف تک، کسی کے پیٹ تک، کسی کی گردن تک، کوئی اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا۔ لیکن قربان جاؤں اس شخص پر جو دن کو روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا اس کے پہلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا اعزاز ہے، یہ فضیلت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ اور سنیے اس شخص کو جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے، رمضان اس کے لیے ایسے ہے جیسے باقی مہینے ہیں، رمضان کے مہینوں کو، رمضان کی دنوں اور راتوں کو، رمضان کی صبح اور شاموں کو وہ باقی دنوں کی طرح گزارتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ سنو امام کائنات محمد کریم صلی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیتا ہے، لم یقض عنہ صوم الدہر وان سامہ، کہ وہ شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ناممکن ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر ایسا کر بھی لے، لم یقض عنہ صوم الدہر، پھر بھی وہ اس ایک روزے کا جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم، جس نے رمضان کے روزے خالص نیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، انسان پریشان ہے، لوگ پریشان ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، جہنم جو ہے وہ چیختی اور چنگارتی ہے، 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں میں تھاما ہوا ہے، حل
حل من مزید چیختی اور چنگارتی ہوئی آوازیں لگا رہی ہے۔ اللہ اپنے باغیوں کو، اپنے سرکشوں کو، ان روزہ خوروں کو، ان روزے توڑنے والوں کو، قرآن مقدس سے دور بھاگنے والوں کو میرے اندر پھینک دے۔ ایسے حالت میں یہ قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے۔ یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ بھی اور قرآن بھی پڑھنے والے کی اور روزہ دار کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے، شہوت کی باتوں سے روکے رکھا، فشفعنی، میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کی، نکاحت کمزوری آئی، یہ سب کچھ اس نے تیری رضا کے لیے برداشت کیا، فشفعنی، آج میری سفارش قبول کیجئے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ دن کو روزہ رکھتا تھا، نکاحت تھی، کمزوری تھی، لیکن رات کو پھر بھی قرآن مجید سنتا بھی تھا، قیام اللیل تراویح بھی پڑھتا تھا، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتا تھا، ترجمہ بھی جتنی اللہ نے توفیق دی پڑھتا تھا، قرآن کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط تھا، فشفعنی، اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ قال فیشفعان، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فیشفعان، دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کی سفارش کو بھی اور روزے کی سفارش کو بھی۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ دن، یہ لمحے، یہ راتیں، یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ عام دن نہیں ہیں، عام راتیں نہیں ہیں، عام صبح اور شامیں نہیں ہیں، یہ مہینہ عام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بدل دیا، ترتیب بدل دی۔ اللہ عز و جل نے جہنم کے دروازے بند کر کے یہ پیغام دے دیا، اللہ عز و جل نے جنت کے دروازے کھول کر یہ پیغام دے دیا کہ آؤ میرے بندو، جہنم سے بچ جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، توجہ کریں گے، جب ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، راتوں کو قیام کریں گے اور جو ہے سارے مسئلے جو ہے وہ ہم اللہ کے سامنے جب پیش کریں گے، اللہ عز و جل کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب من شغلہ القرآن عن مسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر وہ قرآن مقدس کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، جو دیگر لوگ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، جس کو جو حاجت ہے وہ مانگ رہا ہے، یہ قرآن مجید ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا اللہ سے مانگنے کا، یہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو وہ کچھ دے دو جو دیگر بندے مانگ رہے ہیں۔ قرآن مقدس کے ساتھ تعلق، قرآن مقدس کے ساتھ رابطہ، قرآن مقدس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور عام دنوں کے اندر قرآن مقدس جب پڑھا جائے گا، ایک حرف پڑھا جائے گا 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور جب جو ہے قرآن مقدس رمضان کا مہینہ ہو، اس میں جب پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے 70 نیکیاں اس سے بھی بڑھا کر، یہ کم از کم ہے جیسے سورہ قدر کے اندر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر صرف ایک رات کی عبادت ہے، 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ جہاں گنتی ختم ہوتی ہے، جہاں ہمارے عدد ختم ہوتے ہیں، جہاں ہماری تعداد ختم ہو جائے گی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت لامتنا ہے، لامتنا ہی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ رمضان کی گھڑیاں یہ اللہ کی خاص رحمت کی گھڑیاں ہیں۔ اپنے اس جسم کو توڑیے، اپنے جسم کو کھپائیے، اللہ کی عبادت کیجیے، قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، دن کو روزے رکھیے، راتوں کو قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، قیام اللیل، اور رات کو جو ہے اللہ کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کر کر کے جو ہے وہ لذت محسوس کیجئے۔ جو کوئی کہنے والا کہہ گیا کہ واہ واہ لذتی رات قیام اندر، او واہ واہ لذتی رات قیام اندر، واہ واہ گھٹنے پاک کلام اندر، واہ واہ نشے نے رب دے جام اندر،
साकी दे एक प्यास बुझाने नो, रब्बा दे दीदार दीवाने नो, पा दे खैर मलंग मस्ताने नो। वावा लज्जती रात खलोने दी, हथ बन के कैदी होने दी, सोने अल्लाह दे अगे रोने दी, वावा सदके सीस झुकाने नो, रब्बा दे दीदार दीवाने नो, पा दे खैर मलंग मस्ताने नो। ओ जेड़ी अख जगराते कटदी नहीं, ओ जेड़ी अख जगराते कटदी नहीं, विच सजदे अथरू सटदी नहीं। ओ जेड़ी अख जगराते कटदी नहीं, विच सजदे अथरू सटदी नहीं। जिथों रोकी गई उथों हटदी नहीं, तत्ता उस विच सुरम लगा दे तू। और छड़ मंजी ना नींद प्यारी कर, तू मुसल्ले ते असवारी कर, डिग सजदे अपनी जारी कर, ओदा रो रो अरश हिला दे तू। साईं वहदत नाद वजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू।